السلام علیکم. اور آج ہماری رمضان کلاسز کا درس نمبر 12 ہے اور آج ہم پڑھیں گے مسائل نماز. ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا؟ نماز کا طریقہ، اور اس سے پہلے واجبات نماز، یعنی ہم نے نماز کا طریقہ اور نماز میں کیا چیزیں واجب ہیں وہ چیزیں پڑھ لیں. اب ہم پڑھیں گے کہ نماز میں اور کیا مسائل ہیں، اور جو ہے کہ نام ہے مسائل نماز کے ساتھ ہم پڑھیں گے ایک اور ٹاپک سجدے گاہ کے احکام. صحیح ہے بچوں؟ اچھا، مسائل نماز پیج نمبر 22 کے اوپر موجود ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے 10 مسائل نماز لکھے گئے ہیں. اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ 10 سب سے امپورٹنٹ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے، یعنی نماز کو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے قبلہ اس طرف ہے، آپ جو ہے دوسری طرف کر کے نماز پڑھ لیں. اگر ایسا کریں گے تو نماز باطل ہے. نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنی چاہیے، یعنی چہرہ، سینہ اور پیٹ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. یعنی آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ، چیسٹ اور آپ کا پیٹ اور باقی کا پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یوں گئے کھڑے ہو اور نماز یوں چل رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا چہرہ اور باقی سینہ اور پیٹ یہ بھی آپ کے قبلے کی طرف ہونے چاہیے. صحیح. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نمازی کا لباس پاک اور مباح ہونا چاہیے. یہ ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ مقدمات نماز کے اندر. نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے. پاک کا مطلب تو سب کو پتہ ہے کہ اس پہ کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اور نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا کے اس کو پاک کریں. صحیح. اور مباح ہونا چاہیے. مباح سے مراد کیا؟ یعنی آپ نے کسی سے وہ زبردستی چھینا ہوا نہ ہو، بلکہ جس کا لباس ہو آپ نے اس کی اجازت سے پہنا ہوا ہو، یا وہ لباس آپ کا اپنا ہو. صحیح ہے. اگر کسی اور کا تو اجازت لینا ضروری ہے، اگر آپ کا اپنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. تیسرا مسئلہ ہے کہ نماز کی جگہ مباح اور ساکن ہونی چاہیے. یہ بھی ہم نے مقدمات نماز کے اندر پڑھا تھا کہ نمازی کی جو جگہ ہے وہ مباح، یعنی یا تو وہ جگہ اس کی اپنی ہو، یعنی وہ گھر اس کا اپنا ہو، یا جہاں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کی اپنی جگہ ہو. مباح ہو یعنی اس کی اپنی ہو، یا پھر جس کی بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے لیکچر کے اندر اپنے ایک ایگزامپل دی تھی کھیت کی، کہ وہ کھیت کسی اور انسان کا ہے. آپ کو اگر وہاں نماز پڑھنی ہے تو ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کھیت کے مالک سے اجازت لیں. اگر اس نے اجازت دے دی تو وہ جگہ آپ کے لیے مباح ہے، لیکن اگر اجازت نہیں دی تو وہ جگہ آپ کے لیے مباح نہیں ہے، وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح کسی سے چھینی ہوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ آپ نے قبضہ کیا ہو. صحیح. اور ساتھ میں اسی کے ساتھ ہے ساکن ہو. ساکن بھی ہم نے اپنے مقدمات نماز والے لیکچر کے اندر اس کو کور کیا تھا کہ ساکن ہو یعنی آپ جو ہے کہ نام ہے ٹرین یا بس وغیرہ کے اندر جب وہ چل رہی ہیں اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ انتہائی مجبوری ہو تو آپ مطلب نماز قضا ہونے والی ہو بالکل تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ ٹرین بس وغیرہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس حالت میں کہ وہ چل رہی ہو. اگر ٹرین رکی ہوئی ہے اور وہ ہل نہیں رہی تو اس کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہو وہ جگہ ساکن ہے. صحیح. چوتھا مسئلہ ہے نماز میں تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، باقی تمام تکبیریں مستحب ہیں. تکبیرۃ الاحرام کون سی تکبیر؟ ہم نے سب سے پہلے نیت کی. نیت کے بعد جو اللہ اکبر کہتے ہیں ہم وہ ہے تکبیرۃ الاحرام. صحیح. وہ واجب ہے. اس کے علاوہ رکوع میں جانے سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تمام کی تمام تکبیریں مستحب ہیں، یعنی ان کو کہنے کا ثواب ہے لیکن کہنا ضروری نہیں ہے. صحیح. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی قرأت اور تمام ذکر حالت سکون میں پڑھیں سوائے بحول اللہ و قوتہ اقوم و آخذ کے. یعنی جب آپ رکوع میں ہیں، رکوع کا ذکر آپ نے حالت سکون میں پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں اور آپ نے بیچ میں ذکر پڑھنا شروع کر دیا، یا رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ ذکر پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. رکوع میں چلے گئے، آپ رک گئے، اس کے بعد آپ رکوع کا ذکر پڑھیں گے. سجدے میں چلے گئے، وہاں جا کے رک گئے، اس کے بعد سجدے کا ذکر پڑھیں گے. اسی طرح جب قرأت کر رہے ہیں تو قیام میں رکے ہوئے ہونا چاہیے.
صحیح، سوائے کس کے؟ جب ہم پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یا دوسری رکعت سے تیسری رکعت کے لیے، یا تیسری رکعت سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ و قوتہ اقوم واقعد۔ یہ وہ واحد ذکر ہے جو کھڑے ہوتے ہوئے مطلب جو ہے کہ نام ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اس ٹائم پہ ہم موو کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی کوئی بھی ذکر، قرأت، ساری چیزیں حالت سکون میں ہونی چاہیے، یعنی آپ رکے ہوئے ہوں، ہل نہیں رہے ہوں۔ صحیح۔ چھٹا مسئلہ، مردوں کے لیے فجر، مغرب اور عشاء کی قرأت بلند آواز سے کرنا واجب ہے۔ یعنی جب آپ فجر کی نماز کے اندر، مغرب کی نماز کے اندر اور عشاء کی نماز کے اندر سورہ الحمد یا اس کے ساتھ کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ کو آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اس کے اندر آپ کی آواز جو ہے کہ نام ہے پہنچنی چاہیے دوسروں تک۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ آہستہ دل کے اندر جو ہے کہ نام ہے قرأت کر رہے ہوں، اس طرح نہیں، بلکہ زور سے قرأت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صحیح ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز کے اندر پھر آپ کو آہستہ آواز سے قرأت کرنی ہے۔ ساتواں مسئلہ کیا ہے؟ خواتین تمام نمازیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے، یعنی مرد 3 نمازیں جو ہے کہ نام ہے بلند آواز سے قرأت کریں گے، اور خواتین ساری نمازوں کے اندر آہستہ آواز میں قرأت کریں گے۔ 8واں مسئلہ کیا ہے؟ نماز کے کاموں کو ترتیب سے اور پہ انجام دینا۔ یہ ہم نے واجبات نماز کے اندر ہی پڑھا تھا کہ ترتیب اور موالات یہ واجبات غیر رکنی ہیں، یعنی ان کو کرنا ضروری ہے۔ صحیح، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، رکوع سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرأت سے پہلے قنوت نہیں کر سکتے۔ صحیح، جو ترتیب، جو سیکوینس ہمیں ائمہ کے ذریعے، رسول خدا کے ذریعے پہنچا ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پیدل پہ کا مطلب یہ کیا ہوا کہ آپ نے فوراً انجام دینا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے جو ہے کہ نام ہے تھوڑی دیر ویٹ کر رہے ہو۔ ہاں، ویٹ کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ ویٹ کہاں کر سکتے ہیں؟ جب آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو۔ صحیح۔ 9واں مسئلہ کیا ہے؟ دوران نماز جان بوجھ کر کوئی بات کرنے، منہ قبلے سے پھیرنے یا اچھل کود کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی دوران نماز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے دوست نے پیچھے سے کہا کہ آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کہیں یار رک جاؤ، نماز ختم کر دو۔ صحیح ہے، نماز کے دوران گفتگو نہیں کرنی، اور اسی طرح قبلے کی طرف سے منہ بھی نہیں ہٹانا، یعنی آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور جو ہے کہ نام ہے برابر میں کچھ ہوتا ہے، آپ فوراً مڑ کے دیکھیں، اگر آپ مڑ کے دیکھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یا اچھل کود کرنے سے، یعنی جو ہے کہ نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، تسبیحاں پاس کر رہے ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل مسجد کے اندر، تو یہ ساری چیزیں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ 10واں مسئلہ کیا ہے؟ دوران نماز کھانے پینے، رونے یا تیز آواز میں ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی نماز کے دوران نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ آپ پی سکتے ہیں، اور نماز کے دوران بلند آواز سے رونا اور ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی نماز کے بیچ میں آپ نہ رو سکتے ہیں اور نہ زور زور سے ہنس سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کے دوران ہنسنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی بات آپ کو بہت زیادہ فنی بھی لگ رہی ہو تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے کہ نام ہے ہنسی کی تیز نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ مسائل نماز کا اختتام ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک کیا؟ سجدگاہ کے احکام۔ سجدگاہ کے احکام پیج نمبر 23 پہ موجود ہے۔ صحیح۔ اچھا، سوال ہے کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم سجدہ کر سکتے ہیں، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سجدگاہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے بہترین تو خاک شفا ہے، خاک شفا سے بہتر کوئی سجدگاہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس خاک شفا نہ ہو، سجدگاہ نہ ہو، تو ہم کس چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ صحیح، اس کے مسائل یہاں لکھا ہوا ہے۔ مندرجہ ذیل چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے جس پہ آپ سجدہ کر سکیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کو زمین اور زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جو کھائی نہ جاتی ہوں، جیسے مٹی، پتھر، لکڑی، درخت کے پتے وغیرہ، یعنی یا تو مٹی ہو
یعنی جو ہے کہ نام ہے ٹائلز نہ لگے ہوئے ہوں، اس طرح جو ہے کہ نام ہے فرش پکا نہ ہوا ہو، اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں. نہیں تو کسی پتھر کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لکڑی کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں اور پتے کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پتے بھی وہ والے پتے جو کھائے نہ جاتے ہیں، جیسے سلاد کے پتے کھائے جاتے ہیں، اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے، زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جو کھائی نہ جاتی ہوں، اور جو ہے کہ نام ہے دوسری قسم کون سی چیزوں کی ہے، وہ ہے اینٹ، سنگ مرمر، سیمنٹ کا فرش یا پتوں سے بنی ہوئی چٹائی. اینٹ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، سیمنٹ کا فرش بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ سجدہ، سیمنٹ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، اور پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. پلاسٹک والی چٹائی پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، جو پتوں والی چٹائی ہوتی ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. تیسری طرح کی چیزیں جس پہ سجدہ کر سکتے ہیں وہ ہے ایسے کاغذ یا گتے جو ایسی چیز سے بنا ہوا ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. مثلا گھاس بھوسے یا روئی سے بنے کاغذ یا گتے پر سجدہ صحیح ہے. یعنی پتے میں ہم سجدہ کر سکتے ہیں، اگر اسی پتے سے کاغذ بن جائے یا ٹیشو پیپر بن جائے تو اس پہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ سلاد کے پتوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، اگر ان سلاد کے پتوں سے ہم پیپر یا جو ہے کوئی ٹیشو پیپر یا گتا وغیرہ کچھ بنا دیں تو جو ہے کہ نام ہے اس پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہو گئی ابھی جو ہم نے ڈسکس کی، یہ وہ چیزیں ہو گئی کہ جن پہ سجدہ کرنا صحیح ہے. اور اس کے اندر بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یا تو پہلی قسم کی چیزیں مل جائیں یا دوسری قسم کی چیزیں مل جائیں یا تیسری قسم کی. پہلی قسم ہم نے بتایا زمین اور زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جس پر جو کھائی نہ جاتی ہیں. دوسری کیا، اینٹ سنگ مرمر وغیرہ ہوں جن پہ ہم سجدہ کر سکیں، یا پھر ایسے کاغذ وغیرہ جو ایسی چیز سے بنے ہوں جس پہ سجدہ کرنا جائز ہے. اب وہ چیزیں پڑھیں گے ہم کہ جن پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے یا سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. مندرجہ ذیل چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، جس میں سے سب سے پہلی چیز ہے کھائی جانے والی چیز، مثلا پالک کے پتے یا سلاد کے پتے جیسے ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا، یا پھر پھلوں پر بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے، دوسری قسم کی چیزیں جو جن پر ہم سجدہ نہیں کر سکتے وہ پہنی جانے والی، یعنی ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ نہیں کر سکتے. مثلا لباس یعنی جو ہم کپڑے پہنے ہوئے یا چادر جو خواتین اوڑھتی ہیں ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. تیسری قسم کی چیزیں وہ چیزیں ہیں جو بچھائی جانے والی چیزیں، مثلا قالین، چادر، بستر، پلاسٹک کی چٹائی وغیرہ. صحیح ہے، یعنی ان چیزوں پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا. چوتھی قسم کی چیزیں کون سی ہیں، معدنیات. معدنیات کیا ہوتی ہیں، جیسے سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، عقیق ہو گیا، فیروزہ ہو گیا، اس طرح کے جو مختلف پتھر وغیرہ ہیں، اور جو ہے سونا، چاندی اور کاپر ہو گیا، ایلومینیم ہو گیا، لوہا اور دھاتیں جتنی بھی ہیں ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. پانچویں قسم کی چیزیں جڑی بوٹیوں پر جو علاج کے لیے کھائی جاتی ہیں، یعنی جڑی بوٹیوں پر بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے. ایک اور سوال ہے، سب سے بہتر سجدہ کیا ہے، جو کہ ہم نے سب سے پہلے بتائی، سب سے بہتر سجدہ خاک شفا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت کی خاک ہے، یعنی امام حسین کی قبر کی جو خاک ہے وہ خاک شفا، اور اس سے بہتر کوئی سجدہ نہیں ہے. اگر خاک شفا آپ کے پاس موجود ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خاک شفا پر سجدہ کیا جائے. یہاں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹس میں اپنا سوال کر لیجئے گا، کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.